الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، جو تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین ذات ہے، جو یا حی و یا قیوم ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مالک الملک نے، جس شہنشاہ نے آج 29 اکتوبر چک نمبر 342 کے اندر حاضری کا موقع اللہ نے دیا، تو پہلے تو شکر ہے ہمارے تحصیل گوجرہ کے جتنے ذمہ داران ہیں ان میں سے حافظ اسلم صاحب بھی ہیں اور دیگر بھائی بھی ہیں۔ اسی طرح میرے محترم فوجی اسلم صاحب، ان کے توسل سے آج یہاں آپ کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں اپنا دکھ درد آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے آیا ہوں، اور پھر خاص چونکہ میں جب تک شکریہ ادا نہیں کرتا مجھ سے آگے بات چلے نہیں سکتی۔ اس کے بعد کیوں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنے بھائی فضیلت الشیخ مفتی قاری مدثر صاحب جو آپ کے امام اور خطیب ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اچھے بھائی دیے ہیں۔ اور پھر میرے محترم رانا اعظم صاحب اور ماسٹر امجد صاحب، ان کی محبتوں کا بے پناہ مشکور ہوں، جنہوں نے آج کی اس بزم کو سجایا، اور دعا کرو اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے، مغفرت کا سامان تیار کر دے۔ اور ماشاءاللہ میرا تو ویسے دل چاہتا تھا کہ اللہ نے آج ہم بھائیوں کو اکٹھا کیا ہے کہ میرے محترم بھائی بھی تھوڑی سی گفتگو ارشاد فرماتے، لیکن قاری صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ ہمارے مہمان ہو، آپ نے کرنی۔ پھر میں پوری جماعت کا یہ بھی دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے مہمان خطیب جو ہیں مولانا قاری یونس صدیقی صاحب، انہوں نے صبح انشاءاللہ نمل ہور کی مرکزی مسجد میں خطبہ جمعہ ادا کرنا ہے۔ یہ پچھلا دن جو گزرا ہے نا، یہ بورے والا کے اندر شمس الحدیث ادارہ ہے، وہاں پہ فاتحہ خلف الامام کے موضوع پر حاضری دے کے آیا ہوں۔ اس سے جو پچھلا دن گزرا وہ جڑا والا کے اندر چک نمبر 29 گاہ بے کانیاں والا فضائل صحابہ دفاع صحابہ پہ حاضری دے کے آیا ہوں۔ آج اللہ نے آپ کے ساتھ چند باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دل سے آمین کہہ دو، اللہ میری زبان سے حق کو جاری کر دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، لَکَا،
آپ کے لیے آپ کا ذکر کا خطاب کے لیے آتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ ہمارے عظیم مرشد کا نام آیا، پھر درود اتنا کم۔ اور مرشد کسے کہتے ہیں؟ ارشد یرشد ارشادن فہو مرشد، علماء جانتے ہیں باب متعدی سے ہے۔ مرشد کا معنی ہوتا ہے سیدھی راہ پہ چلانے والا۔ ہم نے مرشد اعظم کا کلمہ پڑھ کے پھر آپ کا نام اور اس میں گرامی آئے، ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ لوگوں یہ ہماری محبت اس طرح نہیں۔ حضرت محمد جو روٹی نہیں نہ کھا کے آیا وہ بھی زور لگائے، جناب محمد علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ اگر پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے پیغمبر کے ذات کو نہ مانے تو آیا کہ مسلمان بندہ رہ جائے گا؟ ذات کو مانے بات کو نہ مانے، وہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہلوا سکتا ہے؟ اگر بن دیکھے پیغمبر کی ذات کو بھی مانا ہے تو بن دیکھے پیغمبر کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ بن دیکھے پیغمبر کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اب اس کا سوال استفتونک فی القلب فاذا هو اکبر المفتی، اس سوال کا جواب آپ کے جسم کے اندر جو اللہ نے بہت بڑا مفتی رکھا ہے جس کا نام دل ہے، کبھی اس سے بھی پوچھ کے دیکھ لیا کر کے ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک وحی مطلوع ہے، ایک غیر وحی مطلوع ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جائے لوگوں اس کو قرآن کہتے ہیں، اس کو بولو گے تو میں آگے بولوں گا نا، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل فرمایا۔ آپ صاحب شریعت ہیں، آپ صاحب شریعت ہیں۔ جو وحی مطلوع اللہ نے سارا قرآن پیغمبر کے سینے پہ اتار کے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کے اوپر حق کو نازل کر دیا ہے، حق کو نازل کر دیا ہے، اس کو اب آگے پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں جو رب نے وحی مطلوع کی صورت کے اندر سارا قرآن پیغمبر کے سینے پہ نازل فرمایا تو آپ صاحب شریعت ہوئے۔ صاحب شریعت پیغمبر دین کے معاملات کے اندر اپنی رائے داخل نہیں کرتا۔ اگر صاحب شریعت اپنی رائے داخل کرے وہ دین نہیں بنتا۔ آپ صاحب شریعت ہیں۔ وحی مطلوع کی صورت میں رب نے جو قرآن نازل کیا اس قرآن کے اندر پیغمبر کے تذکرے موجود ہیں، اس قرآن کے اندر پیغمبر کے ذکر موجود ہیں۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن محبوب کی عظمت کے ساتھ بھرا ہوا ہے، محبوب کی عظمت کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ تو جو قرآن رب نے آقا پہ نازل فرمایا اس کے اندر آپ کی عظمت کے چرچے ملتے ہیں۔ اور دوسری وحی یعنی وحی مطلوع اور غیر وحی مطلوع، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، وحی جلی اور وحی خفی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ہے احادیث جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور آپ کی احادیث کے اندر بھی آپ کے تذکرے بے شمار ملتے ہیں، بے شمار ملتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی وہ کیسے؟ اب یہ بتائیں سنتیں کس کی ہیں؟ بولیے گا نا، سنتیں کس کی ہیں؟ فرض کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اب فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟
بولو نا کتنی رکعتیں ہیں؟ ظہر کی کتنی ہیں؟ عصر کی کتنی ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے ہوں گے چلو بولو تو صحیح نا۔ مغرب کی کتنی ہیں؟ عشاء کی کتنی ہیں؟ جمعے کی کتنی ہیں؟ تو چلو آئیے فجر کی نماز میں توجہ میری طرف۔ فجر کی نماز کے اندر سنتیں پہلے ہیں، فرض بعد کے اندر ہیں۔ ورفعنا اللہ کا ذکر کے تخیل کے اندر آئیں آپ، وجدان کے اندر آئیں آپ۔ ظہر کی نماز کے اندر سنتیں پہلے ہیں، فرض بعد کے اندر ہیں۔ عصر کی نماز کے اندر سنتیں پہلے ہیں، فرض بعد کے اندر ہیں۔ عشاء کی نماز کے اندر سنتیں پہلے ہیں، فرض بعد کے اندر ہیں۔ جمعے کی نماز کے اندر سنتیں پہلے ہیں، فرض بعد کے اندر ہیں۔ آیا میں نے آپ سے پوچھا سنتیں کس کی ہیں؟ آپ نے کہا پیغمبر کی ہیں۔ تو گویا فجر کی نماز جب آپ ادا کرنے آؤ، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جب آتے ہو پہلے 2 رکعت سنتیں ادا کرتے ہو۔ تو علی حاصل قیاس کی سائے مختصر بات یہاں تک سمجھ میں آتی ہے، فجر کی نماز کے اندر نبی پہلے ہے، خدا بعد کے اندر ہے۔ ظہر کی نماز کے اندر نبی پہلے ہے، خدا بعد کے اندر ہے۔ عصر کی نماز کے اندر نبی پہلے ہے، خدا بعد کے اندر ہے۔ عشاء کی نماز کے اندر نبی پہلے ہے، خدا بعد کے اندر ہے۔ جمعے کے اندر آپ کے لیے تو ایک عجیب بات ہے، اس لیے آپ پریشان ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سنت اور نفل ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، ایک ہی چیز کے۔ اور جس کو اللہ کے رسول نے ہمیشگی کے ساتھ کیا ہے وہ عمل امت کے لیے سنت ہوا کرتا ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے 2 سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑا، تو امت کے لیے یہ عمل کیا ہوا؟ سنت۔ تو آؤ وہ کوئی ایک مقام تو ایسا مجھے دکھاؤ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو، نبی کا نہ ہو، نبی کا ہو اور اللہ کا نہ ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن آج اس مسلم معاشرے کے اندر کائنات کے امام کا کلمہ پڑھنے والوں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا باغی اور مجرم بن رہے ہیں۔ اگر نبی کا کلمہ پڑھے تو نبی کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ یہی ہے شان مصطفیٰ۔ یا پھر بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو نبی کی بات، نبی کے ارشاد کی اطاعت نہیں کرنے دیتی؟ آخر مجھے بھی بتاؤ نا، علماء کو بھی بتاؤ نا۔ پڑھتے نبی کا کلمہ ہے، بات اوروں کی مانتے ہیں، لوگوں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ جتنے لوگ گستاخیاں کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ اتنا بلند کیا ہے کہ کبھی آپ کی شان ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اچھا آپ یہ دیکھیں پیغمبر کے اصحاب جو ہیں ان کے اوپر تبرہ کیا جاتا کہ نہیں؟ بولیے کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر پیغمبر کے اصحاب پہ اگر تبرہ کرنا شروع کر دیا تو دین کا پھر باقی کیا بچتا ہے؟ کائنات کے امام کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم تو صحابہ کے پیروکار ہیں، ہمارا ذکر رب کے قرآن میں موجود ہے۔ آپ کا دل سوال کر رہا ہوگا کہ ہمارا ذکر کہاں ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین سب سے پہلے جو ہجرت کرنے والے، ایمان لانے والے وہ کون تھے؟ مہاجرین ہو، انصار۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم بإحسان۔ اب یہاں پر یہ ہمارا ذکر موجود ہے، یہاں پر یہ ہمارا ذکر موجود ہے کہ وہ لوگ جو ان کے پیروی کرنے والے ہیں، وہ لوگوں ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، وہ لوگوں ہم صحابہ کے پروانے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی آقا کے اصحاب کی گستاخی کرے تو لوگوں یہ ہم سے برداشت ہے؟ بولی ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور نہ ہم کریں گے۔ اور صحابہ کے تذکرے عوام الناس کو پڑھ کر سنائیں گے۔ اور لوگوں کون صحابہ؟ محمد رسول اللہ
محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، معہ جو آپ کے ساتھ ہیں، پیغمبر کے ساتھ جو ہیں وہ ایمان والے، پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ کون؟ ایمان والے۔ پیغمبر کے دور کے اندر کتنی قسم کے لوگ رہتے تھے، مسلمانوں توجہ کرنا، کافرین اور معذبین لوگ رہتے تھے۔ اس وقت بھی پیغمبر کی بھی گستاخیاں کرتے تھے، پیغمبر کے اصحاب کی بھی گستاخیاں کرتے تھے، تو رب کے قرآن نے ان کو منافقین کہا، رب کے قرآن نے ان کو کفار کہا۔ لیکن پیغمبر کے دور میں جو لوگ موجود تھے ان کو قرآن نے ایمان والا کہا، اس کو قرآن نے اولئک هم المہتدون کہا، اس کو قرآن نے اولئک هم الفائزون کہا، اس کو قرآن نے اولئک هم المتقون کہا، اس کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ اور لوگوں، آج اس مسلم معاشرے کے اندر آپ کے اصحاب کو نکال دیا جائے تو دین کا کچھ باقی حصہ نہیں بچتا۔ اگر پیغمبر کے اصحاب نہ ہوتے، دین نہ ہوتا، پیغمبر کے اصحاب نہ آتے، قرآن نہ ملتا، پیغمبر کے اصحاب نہ آتے، یہ مساجدیں میں اور آپ آج مسلمان بھی نہ ہوتے۔ تو پیغمبر کے دور کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ ایمان والے تھے۔ کون؟ سارے صحابہ، بولو ایمان والے، سارے صحابہ۔ اور جب تک ہماری زندگیوں میں سانس موجود ہے ہم انشاءاللہ نموذ صحابہ کی بات ہر مجلس کے اندر کرتے رہیں گے۔ کیوں بھائی، آپ تیار ہو گے نہیں؟ آپ علماء کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گے نہیں؟ اور آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آج کی اس بزم کے اندر، آج کی اس مجلس کے اندر، کہ پیغمبر کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ کون تھے؟ اچھا، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی جامع معنی تعریف کیا گیا؟ ماشاءاللہ۔ الاصابہ فی تمیز صحابہ کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو تعریف صحابی کی ہے، وَأَصَحَّحُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ بِهِ مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَدْخُلُ فِي مَنْ لَقِيَهُ مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ لَهُ أَوْ كَثُرَتْ۔ لوگوں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس پر میں نے توقف کیا، جو جامع تعریف مجھے ملی یا ایسی خبر جس سے مجھے مطالعہ کیا گیا، وہ یہ ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت کے اندر ان الصحابی من لقی النبی، کہ وہ صحابی ایمان کی حالت میں پیغمبر کائنات سے ملاقات کرے، اور لوگوں اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور یہاں تک پہ تعریف بس نہیں ہے، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور ایمان کی حالت میں پیغمبر کی زیارت کرے اور وفات بھی اسلام پہ ہو، لوگوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو، کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ الحمدللہ 342 اس گاؤں کے اندر صحابہ کے دیوانے موجود ہیں، صحابہ کے پروانے، بولو صحابہ کے دیوانے، صحابہ کے پروانے۔ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ سخت ہیں، وہ کفار پہ۔ یہاں پر میں ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں۔ مجھے فوجی اسلم صاحب نے کہا تھا کہ شان مصطفیٰ آپ نے بیان کرنی ہے، تو میں جواباً یہ عرض کرتا ہوں، میرے محترم بھائی نے شان مصطفیٰ کے اندر حصہ ڈال دیا ہے۔ اور لوگوں، ہر مجلس کے اندر جب تک ہم اب صحابہ کا تذکرہ نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہم ایمان سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم ایمان سے، آپ ایمان سے بیٹھے رہو گے یا علماء کا ساتھ دو گے نا؟ ہاں، لیکن ہم اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت ہیں، کفار پہ کون بھلا؟ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں نرمی کا ہاتھ رکھنا، اور لوگوں ہمارے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ نازیبہ کلمات استعمال کیے جائیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، لوگوں یہ ہم سے برداشت؟ میں علماء کی موجودگی کے اندر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں ہم کسی معاملے کے اندر سمجھوتا نہیں کریں گے،
किसी मामले के अंदर समझौता, आप कहेंगे इतने सख्त। मैं कहता हूं कि मैं सख्त नहीं। या अय्युहन नबिय्यो जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम। दूसरे अंदाज के अंदर भी कुरान पढ़ देता हूँ। फरमाया या अय्युहन नबिय्यो, क्योंकि साउंड बड़े मज़ेदार है ना माशाल्लाह। दूसरी हाज़री है, पहली हाज़री पे तो शेख मौजूद नहीं थे। हाँ जी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कारी अब्दुल रशीद साहब भी हैं। दुआ करो इनका नौजवान बेटा हारून इस दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। और इसी दौरान राना साहब के वो जो फौत की हुई मामू जान फौत हो गए थे। शेख साहब दरसे कुरान था इनका, वो उधर गए हुए थे। अल्लाह ने मुझे जनाजा पढ़ाने का मौका दिया। लोगों आज नहीं दुआ करोगे तो कब करोगे? दुआ करो अल्लाह अपने फजल से उनके लिए मग़फ़िरत के ख़ज़ाने और दरवाजे खोल दे। यारो इतनी ढीली आमीन। वो कितना अल्लाह का नेक बंदा था कि तहज्जुद की नमाज आगे पढ़ता था। कितना अल्लाह का नेक बंदा था कि शेख साहब का उसने जुमा सुना, फिर शेख साहब चले गए और गालिबन हफ्ते वाले दिन उनकी डेथ हुई थी ना जी। हाँ जी, तो वो ईमान वाले थे। दुआ करो अल्लाह उनके बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ या अय्युहन नबिय्यो इन्ना, इस तरह है ना, या अय्युहन नबिय्यो जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम। या अय्युहन नबिय्यो जाहिदिल कुफ़ार। तुम्हारी मोहब्बत है, क्योंकि बार बार कह रहे थे कारी साहब ज़रा थोड़ा सा तरन्नुम वाला अंदाज भी पेश कर देना। अब मैंने तरन्नुम वाला अंदाज पेश किया तो तुम्हारी मोहब्बत का ज़ौक़ कितना। या अय्युहन नबिय्यो जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम वबिअसल मसीर। शेख साहब भी गवाह हैं इंशाअल्लाह। आज ये उधार भी उतर गया है। लोग कहते हो नरमी अख्तियार करो, मैं अब दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ। या अय्युहन नबिय्यो, अल्लाह कुरान में पैगम्बर को मुखातिब करके कहते हैं ए नबी जाहिदिल कुफ़ार, इन कुफ़ार से क़िताल कर, इन कुफ़ार से जिहाद कर। और हमारे नज़दीक राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ी जो हैं वो कौन है? काफिर हैं। कौन है? मैं आज यहाँ वैसे ही मुझे ऐलान करना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कर देता हूँ चूँकि मेरा ईमान का जज्बा है। मैं जहाँ जाता हूँ ना, आज ये मेरा 16वां ऐलान है हर कॉन्फ्रेंस के अंदर, हर दर्स के अंदर कि इन राफ़ज़ियों और नीम राफ़ज़ियों को दुनिया की किसी अदालत के अंदर बिठाओ और आमने सामने बात करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोगों ये फ़िरका वरीयत इसको नहीं कहते, ये कुफर और इस्लाम की जंग है। और याद रखें सिद्दीक़ अकबर के आबरू की जंग हम जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। अगर आप भाइयों को ये जुमला फ़िक्रा बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के मुसाफिर समझ के मुझे मुआफ़ कर देना। ठीक, अब हमारे नज़दीक ये काफिर हैं। अब कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यो जाहिदिल कुफ़ार, ए पैगंबर जिहाद कर कुफ़ार के साथ, वल मुनाफिकीन और इन मुनाफिकों के साथ, वग़लुज़ अलैहिम। कुरान कहता है ए पैगंबर इन काफरों और मुनाफिकों पर सख्ती करो। काफरों और मुनाफिकों पर बैठे जगह नहीं, सख्ती करो। तो हम कैसे नरमी आपस के अंदर ले आए? जरा को मुझे भी समझा दो ना, किस अंदाज के साथ हम नरमी करें। वग़लुज़ अलैहिम, इन पर सख्त गुस्से का इजहार करते। वमाअवाहुम जहन्नम वबिअसल मसीर, और इनका ठिकाना जहन्नम है और ये बुरी जगह है। और लोगों अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनकुम, ये आपस में रहम दिल है, आपस में रहम दिल है। कौन भला? सहाबा, बोलो सहाबा। यारो तुम सहाबा के पैरोकार हो, बोलो आपस में कौन है?
صحابہ آج ہو جائے صحابہ. صحابہ کون ہے؟ صحابہ رحماء بینہم. قرآن نے سمجھایا کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں. جس پیغمبر کائنات کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس میرے مصطفیٰ کریم نے بتایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر. لوگوں کائنات کے اندر سب سے زیادہ رحم دل انسان ہے تو وہ ابو بکر ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی. اور وہ تو کہتے ہیں اپنا خلافت کے اندر علی کا پہلا نمبر ہے. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان اہل سنہ والجماع کہتے ہیں کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ای الناس خیر بعد رسول اللہ قال ابو بکر قلت ثم من قال عمر قال ثم من عمر وخشیت ان یقول عثمان قال ما انا الا رجل من المسلمین. تو پہلا نمبر ابو بکر کا. پہلا نمبر دم دم مست قلندر. آگے کیا ہے؟ علی دا پہلا نمبر نہیں ابو بکر دا پہلا نمبر ہے. ہاں پہلا نمبر کس کا؟ ابو بکر کا. اور دوسرا نمبر کس کا ہے؟ عمر کا. اور کون عمر؟ جو جس راستے کے اندر شیطان گزر رہا ہوتا عمر کو دیکھ کر شیطان بے راستہ. آج آپ ہم سے کہتے ہو جی نرمی پیدا کرو. کیسے ہم نرمی پیدا کریں؟ آئیے عمر سے پوچھ لیتے ہیں آیا کہ عمر کے قانون کے اندر نرمی تھی یا نہیں؟ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی معاملے کے اندر لچک نہیں چھوڑتے تھے. دوسرے نمبر والے عمر کے اندر نرمی نہیں ہے. آپ ہمیں کس نرمی کا سبق سکھاتے ہو؟ رحماء بینہم. لوگوں ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا. تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے. اچھا رکوع اور سجدہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. لوگوں وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. وہ صحابہ جو رب کا فضل اور اس کی رضا سجدوں میں تلاش کریں ان کے اوپر نہ زیبا کلمات استعمال کیے جائیں اور ہم برداشت کرتے رہیں. لوگوں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اور سنیے آج کان کھول کر کون صحابہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سیماہم تو انہیں دیکھے گا. سیماہم فی وجوہہم ان کے چہروں پر. کیا دیکھے گا ان کے چہروں پر؟ اثر السجود سجدوں کے نشانات. صحابہ کی کتنی عظمت ہے جس کو آج لوگ صحابہ کے ایمان کے اوپر شک کرتے ہیں. میں نے رب کے قرآن سے پوچھا کہ صحابہ کے ایمان کے بارے کے اندر مجھے بھی بتاؤ تو رب کا قرآن بولا. رب کے قرآن سے صدا آئی, رب کے قرآن سے پکار اور ندا آئی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. میں نے رب کے قرآن سے پوچھا صحابہ کے ایمان کے بارے کے اندر. توجہ میری طرف. یہ آج بھائیوں کا یہ محبت والا ذوق ہے تو سنیے. لوگوں صحابہ کا ہم تذکرہ نہ کریں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور سنیے توجہ کیجئے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ کون صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا. کون صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کون صحابہ اولئک حزب اللہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور ایسے صحابہ کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کیے جائیں لوگوں ہم سے برداشت ہے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر. کون صدیق؟ جب کائنات کے امام لوگوں صبح 12 ربیع الاول ہے. شیخ صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا یا صبح کے خطبے کے اندر بتائیں گے کہ 12 ربیع الاول کے دن مدینہ اہل مدینے والوں کا کیا حال تھا.
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں، کبھی آپ کے چہرے پر ہنسی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا؟ لیکن آج ہمارے مسلمان کہاں جا رہے ہیں اور کس طریقے پر جا رہے ہیں؟ اگر میں بات کروں گا تو دل دکھ جائے گا۔ آپ کے خطیب چونکہ اہل علم ہیں اور میرے ہم مکتب ہیں، آپ کو یہ محبت والے انداز کے اندر بتائیں گے تو آپ کا دل راضی اور خشک ہو جائے گا، اپنا خشک نہیں خوش ہو جائے گا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بات ہو رہی تھی صحابہ کی، بات ہو رہی تھی کس کی؟ بلند آواز سے کس کی؟ صحابہ کی۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کون صحابہ؟ جن کے ساتھ فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کہیں گے بھائی دلیل؟ اللہ کا شکر ہے اہل حدیث کا ادنا سا خادم زندہ رہتا ہوں تو دلیل کے اندر، مروں گا تو دلیل کے اوپر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے اور مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال لی رسول اللہ، اللہ کے رسول کا نام آیا۔ آپ کہیں گے بھائی شان مصطفیٰ کا جلسہ ہے، آپ ہمیں دفاع صحابہ، شان صحابہ کی بات کر رہے ہو؟ خاکوانی صاحب نے تو شان مصطفیٰ کے موضوع پر بات ہی نہیں کی۔ میں صرف اس پر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تحدیث نعمت کے طور پر علماء کی موجودگی میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ کون ہمارے پیغمبر؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، کائنات کے امام محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا اول خروج الناس اذا بعثوا، لوگوں سب سے پہلے قبر سے میں نکالا جاؤں گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرِ، یہ دوسری روایت کے الفاظ، وہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہو اسی نبی کی بات ہے۔ اس نبی کی زبان سے اللہ نے کلمات کیا نکلوائے؟ انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ کون بھلا؟ جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، انا سید ولد آدم، اور میں اولاد آدم کا۔ اس سردار کی گستاخیاں کی جائیں اور لوگ نافرمانیاں کریں، پھر ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، پھر بھی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ محبت کا درس دو۔ کون ہمارے سردار پیغمبر؟ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرِ، رانا صاحب کہ سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا۔ کون ہمارے سید پیغمبر، سردار پیغمبر؟ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے میری شفاعت، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہاں جی، تو یہ میرا حصہ ڈل گیا۔ اب میں بات کو چونکہ ختم کرنے لگا ہوں اس لیے ذرا تھوڑی سی توجہ کرو۔ بات ہو رہی تھی صحابہ کی، بات ہو رہی تھی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کے تذکرے کہاں کہاں موجود ہیں؟ تورات اور انجیل میں، تورات اور انجیل میں، یہاں تک صحابہ کا تذکرہ تو قرآن اور اپنا تورات اور انجیل میں، اور یاد رکھے جہاں تک ہمارے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی، لیکن میں وہ بھی کر دیتا ہوں۔ لیکن وہ روایت یہ ہے جب آپ کے ناموں کی باری آئی، آپ کے ناموں کی باری آئی، یہ مسلم شریف، مسلم جو متن والی ہے عربی،
کے اندر جو اداروں میں پڑھائی جاتی ہے اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 269 ہے، یہ جینون حوالہ ہے۔ ان جبیر بن مطعم ان ابی، جبیر بن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے باپ اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں۔ یہ کون جبیر بن مطعم جس کا میں پہچان کروا رہا ہوں؟ یہ ایسے راوی ہیں جو مسلم کے اندر حدیث ہے، ان جبیر بن مطعم ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، اور بعض میں یہ الفاظ ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل۔ شان مصطفیٰ تو یہی تو سبق دے رہی ہے کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھو پھر رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ناتا توڑ دو۔ شان مصطفیٰ کا یہی سبق ہے کہ رشتہ داریاں۔ یہ وہ راوی ہے ان جبیر بن مطعم ان ابی ہی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد، اور کیا قال ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وقد سماه الله رؤوفا رحيما۔ جو روایت پڑھی ہے حوالے کے طور پر یہ دیکھ سکتے ہو۔ اب سنو اس کا ترجمہ۔ فرمایا کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ کے کئی نام ہیں۔ کیوں کہ پھر بعد میں شیخ صاحب کو یہ نہ کہتے پھر نہ خاکوانی صاحب آئے سن شان مصطفیٰ دے جلسہ سی یا فوجی اسلم صاحب نے خاکوانی نے پیغمبر دی شان ہی نہیں بیان کی تھی۔ تو سنو پیغمبر کی شان۔ میرے کئی نام ہیں، ان لی اسماء انا محمد، میرا نام محمد بھی ہے، اور خاکہ وہی رکھنا وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انشاءاللہ یہیں لے کے آؤں گا، اور اسی کے اندر میں اپنے محبوب جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ کی شان یہیں آپ کو لے کے آؤں گا۔ یہاں پر میں نے بات کو وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، تو میں عرض کر رہا ہوں حدیث میں ہے کہ میرے کئی نام ہیں، میرے بولو، اگر ایسا بولو گے پھر پشتو میں شروع ہو جاؤں گا۔ ہاں جی، میرے کئی نام ہیں، ان لی اسماء انا محمد۔ اللہ کے رسول کا اتنا پیارا نام کہ جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں کہ دونوں ہونٹ آپس میں کیا کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ اتنا ہونٹوں کا اللہ کے نام کے ساتھ اتنا پیار، اور آپ کا اتنا پیار ہے کہ تمہارے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور پھر درود بھی نہیں پڑھ سکتے ہو۔ انا محمد علیہ وآلہ وسلم، میرا نام محمد بھی ہے، وَأَنَا احمد، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، اور وَأَنَا الْمَاحِي، میرا نام الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، میری وجہ سے، میرے نام کی وجہ سے اللہ کفر کو مٹائے گا۔ ہاں، قرآن و حدیث میں جو دلائل آئے ہیں علماء پڑھ پڑھ کے بتائیں گے انشاءاللہ کفر بھاگے گا، کفر بھاگے گا، اور اسلام کا نام بلند ہوگا۔ اور دعا کرو جو صحابہ کے گستاخ ہیں اللہ ان کو عبرتناک سزا دے دے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں وہ تو واجب القتل ہیں، واجب القتل ہیں۔ تو فرمایا میرا نام ماہی بھی ہے، اور اللہ میرے وجہ سے کفر کو کیا کرے گا، مٹا دے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام حاشر بھی ہے،
وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ وَأَنَا الْحَاشِرُ میرا نام حاشر بھی ہے وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ اور جب میرے قدم نکلیں گے، پہلا معنی۔ دوسرا معنی، جب میں نکلوں گا ان تمام کلمہ پڑھنے والوں کو میرے قدم پر اللہ جمع کر دے گا، دوسرا معنی۔ اور تیسرا معنی جو بامعنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میرے قدم، کیونکہ میں حاشر ہوں، لوگ میرے قدم پر اٹھائے جائیں گے۔ تین معنی بیان کر دیا علماء کی موجودگی کے اندر، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور اگلا نام کیا؟ وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا نام عاقب بھی ہے۔ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، اور میرے بعد ایسا نام کسی اور کا نہیں ہے۔ وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ رَؤُوفًا رَحِيمًا، اور اللہ نے میرا نام رؤوف بھی رکھا ہے اور رحیم بھی رکھا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ توجہ کرنا، دادا نے، گرانڈ فادر نے آپ کا نام کیا رکھا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ ذرا اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی نا تو پورا جلسہ سمجھ میں آ جائے گا، بیٹھنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ دادا نے آپ کا نام کیا رکھا تھا؟ اور والدہ محترمہ نے خواب کے اندر فرشتے کی بشارت پا کے نام کیا رکھا تھا؟ احمد۔ اور یہاں تک حدیث میں ہے، زمین پہ میرا نام، جن کو سمجھ آتے وہ تو بول رہے ہیں، زمین پہ میرا نام، آسمانوں پہ میرا نام احمد، اور تورات میں آپ کا نام محمد، تورات میں آپ کا نام محمد، اور انجیل میں آپ کا نام احمد۔ وہیں پہ بات آئی کہ یا نہیں آئی؟ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ۔ اچھا یہاں تک یہ بات سمجھ میں آگئی کہ تورات کا آپ کا نام اور انجیل میں آپ کا نام۔ اب یہاں سے ایک بات کو سمجھنا، لفظ محمد، لفظ، اور یہ نقطہ میں علماء کے نظر کرنے لگا ہوں، لفظ محمد حمد سے اسم مفعول ہے۔ آئی سمجھ گئے نہیں؟ لفظ محمد حمد سے اسم مفعول ہے، اور احمد بھی حمد سے ہے، تو یہ واقعہ علی المفعول ہے۔ آئی سمجھ گئے نہیں؟ چلو نہیں آئی تو سبحان اللہ کہتا، باقی علماء سے سمجھ لینا۔ پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، لفظ محمد حمد سے اس میں مفعول ہے، اور احمد بھی حمد سے واقعہ علی المفعول ہے۔ اب تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، اس میں محمد سے حمد کی کثرت ظاہر ہوتی ہے، اس میں محمد سے حمد کی، نہیں بولا یار، اس میں محمد سے حمد کی، اور اس اپنا احمد اس میں محمد حمد سے نہ، اس میں محمد حمد سے کثرت ظاہر ہوتی ہے، اور اس میں احمد حمد سے کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی بات کو حسان بن ثابت نے کیا کہا؟ شق له من اسمه لیجلہ افض العرش محمود وہذا محمد، کہ اللہ نے میرے نام کو اپنے نام کے ساتھ مشتق کیا ہے، وہ تو محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، اور آئیے یہاں تک لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخیاں، جیسے یہ فرانس کے صدر نے، فرانسیسی نے کی ہے، تو آئیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شان کتنی ہے۔ تو روایت سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عن شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا تعجبون، کیا تم اس بات پر تعجب نہیں کرتے؟ کیسا تعجب؟ کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش، کہ رب ذوالجلال نے مجھے قریش کی گالیوں اور لعنتوں سے، اور وہ لوگ آپ کے نام کے مقابلے کے اندر کیا رکھا؟ مذمم، اور وہ مذمم کہہ کر لعنتیں بھی بھیجتے اور گالیاں بھی دیتے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تو محمد ہوں، ان کی گالیاں مذمم پہ جاتی ہیں، ان کے لعنتیں مذمم پہ جاتی ہیں، اللہ نے تو میرا نام محمد رکھا ہے۔ ہاں جی، یہ مشکات جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور آئیے ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ نہ سمجھو کہ اہل سنہ اللہ کے نبی کی شان نہیں بیان کرتے، اب یہ حدیث سنو گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ ان جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ، فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء، توجہ، فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، توجہ، فلہو احسن، فلہو فجعلت انظر الیہ وإلی القمر فلہو عندی احسن من القمر، جس کا متن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ حدیث شمائل ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فی لیلۃ اضحیان، فی لیلۃ اضحیان، میں نے اللہ کے محبوب کو چاندنی رات کے اندر دیکھا، فی لیلۃ اضحیان۔ رانا صاحب مزہ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے اللہ کے محبوب کو چاندنی رات میں دیکھا، اور اللہ کے محبوب کس حال میں تھے؟ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، اللہ کے محبوب نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اور آج یہاں کہتے کہ نہیں، سرخ جوڑا مرد نہیں پہن سکتا، سرخ جوڑا تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ پابندی لگانے والے کہ مرد سرخ جوڑا یا چادر یا شال نہیں کر سکتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرخ جوڑا کیوں پہنا تھا؟ مجھے بھی سمجھاؤ نا۔ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، اچھا پھر راوی کیا کہتا ہے جابر بن سامورہ، فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، میں کبھی چاند کی چودھویں، چاند کی چاندنی کو دیکھتا، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشان کیوں ہو گئے؟ فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، کبھی آپ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہے، اور میرے دل نے یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ قمر زیادہ خوبصورت ہے یا اللہ کا محبوب زیادہ خوبصورت ہے۔ فَلَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، آخر پھر میرے دل نے فیصلہ کر ہی لیا۔ یہ بات کس نے کہی ہے فوجی صاحب؟ ہاں، جابر بن سامورہ نے۔ اور جابر بن سامورہ نے فیصلہ کیا دیا، فَلَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ
چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ اور خطیبانہ انداز کے اندر پتہ کیا ہے؟ روایت کرندہ ہے جابر سہارا۔ ایک جگہ پر نا مجھے بھائیوں نے کہا تھا ہمارے شیخ صاحب شعر نہیں پڑھتے، تو غالباً ایک جمعے کے اندر شیخ صاحب نے 2 شعر پڑھ کے تمہارا دل جیت لیا تھا۔ ہاں جی، تو پھر سنو، روایت کرندہ ہے جابر سہارا۔ اگے نہیں چلاں گا جدوں تک سبحان اللہ دا ڈیزل نہیں دیو گے۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا کہ ایک رات ڈٹھا میں محمد پیارا، چنو چودھویں دے کوئی کوئی ستارہ۔ ماسٹر امجد صاحب، چنو چودھویں دے، پھر بھی کہو کہ ہم اللہ کے رسول کی شان نہیں بیان کرتے۔ ہاں جی، چنو چودھویں دے کوئی کوئی ستارہ، میں دعا نہ ویکھا دوبارہ دوبارہ۔ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ اب بات ختم۔ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللہ کے رسول اور آپ کے اصحاب کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کون صحابہ لوگوں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے کہ ہندوؤں کا ملک ہے؟ بلند آواز کے ساتھ میں کہتا ہوں، میرا اور آپ کا بیٹا ہو، شیخ صاحب کا ہو، ماسٹر صاحب کا ہو، رانا صاحب کا ہو، شیخ یونس صدیقی صاحب کا، اگر ہمارے بیٹے کو کوئی گالی دے دے اور ہمارا بیٹا آگے ہمیں بتائے، یہ ہم سے برداشت ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ کے صحابہ پر اگر کوئی انگلیاں اٹھائے نازیبہ کلمات کے، لوگوں کس طرح برداشت کرو گے؟ پھر بھی کہتے ہو جی نرم ہاتھ رکھو۔ اب میں تیرے سامنے آقا کے فرمان رکھتا ہوں، پھر آپ نے دل سے فیصلہ کر کے مجھے بتا کہ ہاتھ نرم ہونا چاہیے یا سخت ہونا چاہیے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی، من سب، توجہ، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ اور آپ نے کس کا کلمہ پڑھا بلند آواز سے؟ محمد رسول اللہ۔ جیسے میں نے کہا کہ پیغمبر کی ذات کو بھی مانو، بات کو بھی مانو، اب یہ ہے پیغمبر کی بات۔ پیغمبر نے فرمایا، جو میرے کسی ایک صحابی پر سب و شتم کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ من سب اصحابی۔ یہاں پر اگرچہ جمع کا صیغہ نہیں بیان ہوا، پھر بھی سمجھو، من جو کوئی سبا نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اصحابی میرے کسی صحابی کو، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بندہ گستاخ صحابہ پہ نازیبہ کلمات کرے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ہمیں پیغمبر نے بتایا ہے، پیغمبر نے بتایا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت۔ میں اور آپ کیسے آپس کے اندر نرمی پیدا کریں؟
اور جس پیغمبر کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اسی پیغمبر نے بتایا ہے، توجہ فرمایا کہ فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت۔ آپ ہمیں کہتے ہو جی آپ نرمی اختیار کرو، کیسے کریں؟ اب مجھے بھی سمجھاؤ۔ فرشتوں کی لعنت آپ ہمیں کہتے ہو آپ نرمی اختیار کرو، اور تمام لوگوں کی لعنت، پھر بھی آپ ہمیں کہتے ہو کہ نرمی کا ہاتھ رکھو۔ آئیے ایک اور حدیث، کائنات کے امام محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو۔ فلو ان احدکم انفق، تم میں سے کوئی ایک اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، ایک مد یا ہاف مد، تو پھر بھی وہ کسی صحابی کے ایک مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابو بکر کے بارے کے اندر نازیبہ کلمات استعمال کیے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، قال علی رسول اللہ، میرے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، کب فرمایا؟ اور میرے لیے والی ابی بکر، اور ابو بکر کے لیے فرمایا، میرے لیے ابو بکر کے لیے کیا فرمایا؟ کب فرمایا؟ کس وقت فرمایا؟ یوم بدر، یوم جنگ بدر کے دن کیا فرمایا؟ یوم بدر، میرے لیے اور ابو بکر کے لیے فرمایا، ما احدکما جبرائیل و میکائیل و اسرافیل یشہد القتال، فرمایا ایک کے ساتھ جبرائیل ہے، ایک کے ساتھ میکائیل ہے، اور جہاں یشہد القتال، اور جہاں قتال ہوتا ہے اسرافیل، وہاں پہ گواہ موجود ہوتا ہے۔ اور لوگوں، جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے اس دنیا سے جب پردہ فرمایا، رحلت فرمائی، جب اس دنیا سے چلے گئے، تو اس وقت کیا ہوا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور کہا کہ تم میں سے جو کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ جی جزاک اللہ، آخری بات، تو میں اس کے گردن کو، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ سواری پہ سوار ہو کے جب گھر آئے، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کو مل کر پھر جہاں اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کپڑا تھا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا اتارا اور بوسہ لیا، اور کیا لیا؟ بوسہ لیا۔ اب یہاں سے علماء دلیل پکڑتے ہیں میت کا بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب معاملات گرم ہوئے نا، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک طریق ساز خطبہ ارشاد فرمایا، مگر جامع الفاظ کے اندر، اور وہ کیا؟ اما بعد منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ آج محمد وفات پا چکا۔ انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسل افئن مات۔ اور لوگوں سنو، تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور لوگوں ہم سے یہ گستاخیاں کبھی برداشت نہیں ہوگی۔ تو اب آپ نے بیک زبان میں ایک الفاظ کے اندر میں کہوں گا، ہم دیوانے کس کے؟ آپ نے کہنا صحابہ کے۔ ہم دیوانے کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم دیوانے کس کے؟ پروانے کس کے؟ گلی گلی میں ذکر صحابہ کا، اٹھیں گے تو ذکر صحابہ کا، چلیں گے تو ذکر صحابہ کا، جئیں گے تو ذکر صحابہ کا،
مریں گے تو ذکر صحابہ کا اٹھیں گے، الغرض زندگی کے ہر لمحے میں ذکر صحابہ کا ہوگا۔ اور اللہ ہمیں زندگی کی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شان کتنی ہے، تو روایت سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عن شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا تعجبون، کیا تم اس بات پر تعجب نہیں کرتے؟ کیسا تعجب؟ کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش، کہ رب ذوالجلال نے مجھے قریش کی گالیوں اور لعنتوں سے، اور وہ لوگ آپ کے نام کے مقابلے کے اندر کیا رکھا؟ مذمم، اور وہ مذمم کہہ کر لعنتیں بھی بھیجتے اور گالیاں بھی دیتے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو محمد ہوں، ان کی گالیاں مذمم پہ جاتی ہیں، ان کے لعنتیں مذمم پہ جاتی ہیں، اللہ نے تو میرا نام محمد رکھا ہے۔ ہاں جی، یہ مشکات جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور آئیے ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ نہ سمجھو کہ اہل سنہ اللہ کے نبی کی شان نہیں بیان کرتے، اب یہ حدیث سنو گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ ان جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ، فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء، توجہ، فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، توجہ، فلہو احسن، فلہو فجعلت انظر الیہ وإلی القمر فلہو عندی احسن من القمر، جس کا متن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ حدیث شمائل ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فی لیلۃ اضحیان، فی لیلۃ اضحیان، میں نے اللہ کے محبوب کو چاندنی رات کے اندر دیکھا، فی لیلۃ اضحیان۔ رانا صاحب مزہ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے اللہ کے محبوب کو چاندنی رات میں دیکھا، اور اللہ کے محبوب کس حال میں تھے؟ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، اللہ کے محبوب نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اور آج یہاں کہتے ہیں کہ نہیں، سرخ جوڑا مرد نہیں پہن سکتا، سرخ جوڑا تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ پابندی لگانے والے کہ مرد سرخ جوڑا یا چادر یا شال نہیں کر سکتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرخ جوڑا کیوں پہنا تھا؟ مجھے بھی سمجھاؤ نا۔ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، اچھا پھر راوی کیا کہتا ہے جابر بن سامورہ، فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، میں کبھی چاند کی چودھویں، چاند کی چاندنی کو دیکھتا، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشان کیوں ہو گئے؟ فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، کبھی آپ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہے، اور میرے دل نے یہ فیصلہ نہیں کر پایا
کہ قمر زیادہ خوبصورت ہے یا اللہ کا محبوب زیادہ خوبصورت ہے؟ فَلَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ۔ آخر پھر میرے دل نے فیصلہ کر ہی لیا۔ یہ بات کس نے کہی ہے فوجی صاحب؟ ہاں، جابر بن سمرہ نے۔ اور جابر بن سمرہ نے فیصلہ کیا دیا، فَلَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ۔ اور خطیبانہ انداز کے اندر پتہ کیا ہے؟ روایت کرندہ ہے جابر سہارا۔ ایک جگہ پر نا مجھے بھائیوں نے کہا تھا ہمارے شیخ صاحب شعر نہیں پڑھتے، تو غالباً ایک جمعے کے اندر شیخ صاحب نے 2 شعر پڑھ کے تمہارا دل جیت لیا تھا۔ ہاں جی، تو پھر سنو، روایت کرندہ ہے جابر سہارا۔ اگے نہیں چلیں گا جدوں تک سبحان اللہ دا ڈیزل نہیں دیو گے۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا کہ ایک رات ڈٹھا میں محمد پیارا، چنو چودھویں دے کوئی ستارہ۔ ماسٹر امجد صاحب، چنو چودھویں دے، پھر بھی کہو کہ ہم اللہ کے رسول کی شان نہیں بیان کرتے۔ ہاں جی، چنو چودھویں دے کوئی ستارہ، میں دعا نہ ویکھا دوبارہ۔ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ اب بات ختم۔ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللہ کے رسول اور آپ کے اصحاب کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظیمہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کون صحابہ؟ لوگوں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے کہ ہندوؤں کا ملک ہے؟ بلند آواز کے ساتھ میں کہتا ہوں، میرا اور آپ کا بیٹا ہو، شیخ صاحب کا ہو، ماسٹر صاحب کا ہو، رانا صاحب کا ہو، شیخ یونس صدیقی صاحب کا، اگر ہمارے بیٹے کو کوئی گالی دے دے اور ہمارا بیٹا آگے ہمیں بتائے، یہ ہم سے برداشت ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ کے صحابہ پر اگر کوئی انگلیاں اٹھائے نازیبہ کلمات کے، لوگوں کس طرح برداشت کرو گے؟ پھر بھی کہتے ہو جی نرم ہاتھ رکھو۔ اب میں تیرے سامنے آقا کے فرمان رکھتا ہوں، پھر اپنے دل سے فیصلہ کر کے مجھے بتا کہ ہاتھ نرم ہونا چاہیے یا سخت ہونا چاہیے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی، من سب، توجہ، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ اور آپ نے کس کا کلمہ پڑھا بلند آواز سے؟ محمد رسول اللہ۔ جیسے میں نے کہا کہ پیغمبر کی ذات کو بھی مانو، بات کو بھی مانو، اب یہ ہے پیغمبر کی بات۔ پیغمبر نے فرمایا، جو میرے کسی ایک صحابی پر سب و شتم کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ من سب اصحابی۔ یہاں پر اگرچہ جمع کا صیغہ نہیں بیان ہوا، پھر بھی سمجھو، من جو کوئی سبا نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اصحابی میرے کسی صحابی، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔
میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بندہ گستاخ صحابہ پہ نازیبہ کلمات کرے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ہمیں پیغمبر نے بتایا ہے، پیغمبر نے بتایا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت۔ میں اور آپ کیسے آپس کے اندر نرمی پیدا کریں؟ اور جس پیغمبر کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اسی پیغمبر نے بتایا ہے، توجہ فرمایا کہ فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت۔ اب ہمیں کہتے ہو جی آپ نرمی اختیار کرو، کیسے کریں؟ اب مجھے بھی سمجھاؤ۔ فرشتوں کی لعنت، اب ہمیں کہتے ہو آپ نرمی اختیار کرو، اور تمام لوگوں کی لعنت، پھر بھی آپ ہمیں کہتے ہو کہ نرمی کا ہاتھ رکھو۔ آئیے ایک اور حدیث، کائنات کے امام محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو۔ فلو ان احدکم انفق، تم میں سے کوئی ایک اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، ایک مد یا ہاف مد، تو پھر بھی وہ کسی صحابی کے ایک مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابو بکر کے بارے کے اندر نازیبہ کلمات استعمال کیے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، قال علی رسول اللہ، میرے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ کب فرمایا؟ اور میرے لیے والی ابی بکر، اور ابو بکر کے لیے فرمایا، میرے لیے ابو بکر کے لیے کیا فرمایا؟ کب فرمایا؟ کس وقت فرمایا؟ یوم بدر، یوم جنگ بدر کے دن کیا فرمایا؟ یوم بدر، میرے لیے اور ابو بکر کے لیے فرمایا، ما احدکما جبرائیل و میکائیل و اسرافیل یشہد القتال۔ فرمایا ایک کے ساتھ جبرائیل ہے، ایک کے ساتھ میکائیل ہے، اور جہاں یشہد القتال، اور جہاں قتال ہوتا ہے اسرافیل، وہاں پہ گواہ موجود ہوتا ہے۔ اور لوگوں، جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے اس دنیا سے جب پردہ فرمایا، رحلت فرمائی، جب اس دنیا سے چلے گئے، تو اس وقت کیا ہوا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور کہا کہ تم میں سے جو کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ جی جزاک اللہ، آخری بات، تو میں اس کے گردن کو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ سواری پہ سوار ہو کے جب گھر آئے، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کو مل کر پھر جہاں اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کپڑا تھا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا اتارا اور بوسہ لیا، اور کیا لیا؟ بوسہ لیا۔ اب یہاں سے علماء دلیل پکڑتے ہیں میت کا بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب معاملات گرم ہوئے نا، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک طریق ساز خطبہ ارشاد فرمایا، مگر جامع الفاظ کے اندر، اور وہ کیا؟ اما بعد منکم یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ آج محمد وفات پا چکا۔ إنك ميت وإنهم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات۔ اور لوگوں سنو، تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور لوگوں ہم سے یہ گستاخیاں کبھی برداشت نہیں ہوگی۔ تو اب آپ نے بیک زبان میں ایک الفاظ کے اندر
میں کہوں گا ہم دیوانے کس کے؟ آپ نے کہنا صحابہ کے۔ ہم دیوانے کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم دیوانے کس کے؟ پروانے کس کے؟ گلی گلی میں ذکر صحابہ کا، اٹھیں گے تو ذکر صحابہ کا، چلیں گے تو ذکر صحابہ کا، جئیں گے تو ذکر صحابہ کا، مریں گے تو ذکر صحابہ کا، اٹھیں گے الغرض زندگی کے ہر لمحے میں ذکر صحابہ کا ہوگا۔ اور اللہ ہمیں زندگی کی حوالے سے بھی، اور یہ میری آخر میں درد مندانہ اپیل ہے، یہ زندگی کے آخری سانس ہیں، آخری سانس۔ اب نہیں اللہ کے رسول کی بات مانو گے تو اس وقت مانو گے جب وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ملک الموت موت کا پیغام لے کر آ جائے گا۔ لوگوں، آپ کو تو اللہ نے اب جید عالم دیے ہیں ماشاءاللہ، آپ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں شیخ صاحب سے پوچھیں، شیخ صاحب اس مسئلے میں قرآن